خالد کا شمار بلا مبالغہ ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی ماں کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ زیادہ مذہبی نہیں تھا مگر ماں کی نافرمانی کو حد سے زیادہ برا سمجھتا تھا۔ اس کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ وہ چاروں اس سے بڑے تھے۔ باپ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھا اور اس کے مرنے کے بعد ان کی ماں نے پینشن سے ملنے والے پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ وہ لوگ جب چھوٹے تھے تو خالد کے علاوہ اس کی تینوں بہنیں اور بھائی عام بچوں کی طرح تھے۔ دل چاہا تو ماں کی بات مان لی، دل نہ چاہا تو نہ مانی، مگر خالد ایسا نہ تھا۔ وہ ماں کی ہر بات کو اولویت دیتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ اس کی اس عادت کا ماں کو ادراک ہوا تو اس کی ساری توجہ اسی کی طرف ہو گئی۔ ہر کام کے لیے اسے خالد ہی نظر آتا تھا۔ اسے کوئی چیز منگوانا ہوتی، گھر کا کوئی اور کام کروانا ہوتا تو وہ بجائے دوسرے بچوں کی خوشامد کے صرف ایک مرتبہ اس سے کہتی اور وہ کام ہو جاتا۔ کھانے پینے میں، کپڑوں کے معاملات میں بھی خالد اپنی ماں کی پسند کو ترجیح دیتا تھا۔ اس بارے میں بھی اس نے اپنی ماں کو کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک فرمانبردار بیٹا تھا۔ خالد کی 3 بہنوں میں سے 2 کی تو شادی ہو گئی تھی، مگر اس کی سب سے بڑی بہن سعیدہ ابھی تک گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی طرف سے ماں کافی فکر مند رہتی تھی۔ اس کی یہ بہن شکل و صورت اور گھر گھرستی کے معاملات میں بھی بہت اچھی تھی۔ اس کے علاوہ وہ 10 جماعت تک پڑھ بھی گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا رشتہ نہیں آتا تھا۔ اس بات نے اسے کسی حد تک چڑچڑا بنا دیا تھا اور اس کے ذہن میں منفی سوچیں پیدا کر دی تھی۔ ایک روز ان کی ایک جاننے والی ان کے گھر آئیں اور انہوں نے یہ امید دلائی کہ ان کی بیٹی سعیدہ کی شادی تو ہو جائے گی، مگر اس کے بدلے میں ان کو اپنے کسی بیٹے کی شادی دلہا کی بہن سے کرنا پڑے گی۔ دلہا کی اس بہن کا رنگ سانولا تھا اور شاید یہ بات ہی اس کی شادی میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آتا تھا۔ خالد سے بڑا ایک بھائی تھا اور 30-32 سال کا ہو چکا تھا۔ خالد کی ماں کو یہ رشتہ غنیمت لگا اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے اس بارے میں بات کی اور اس کو اس لڑکی سے شادی کے لیے رضامند کرنا چاہا۔ یہ بات سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا۔ وہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اندر کی خبر تھی کہ لڑکی والے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اس امید پر بیٹھا تھا کہ شاید وہ مان جائے اور اس کی شادی اسی لڑکی سے ہو جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے صاف انکار کر دیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ اسے اپنے بیٹے کی ڈھلتی عمر کا احساس تھا اور اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ بڑے بیٹے کے انکار سے اسے سخت مایوسی ہوئی اور اس نے اس سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ پھر اچانک اسے خالد کا خیال آیا۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں 15 گریڈ کا ملازم تھا۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی اور اس کو رہائش کے لیے سرکاری گھر بھی ملا ہوا تھا۔ اس گھر کو اس نے تالا لگا رکھا تھا کیونکہ وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ کافی بڑا تھا۔ پھر وہ ماں کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بھی شادی کی عمر ہو چلی تھی۔ ماں نے اس سے بات کی اور کہا، تمہاری اس قربانی سے سعیدہ کا گھر بھی بس جائے گا اور خود میری پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ حسب توقع خالد نے ماں کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ ماں نے اسے دل کی گہرائیوں سے دعائیں دی اور یہ دعا بھی کرتے ہوئے اٹھی کہ اللہ سب ماؤں کو خالد جیسا فرما بردار بیٹا عطا کرے۔ باقی تمام مراحل چند روز میں طے پا گئے۔ لڑکی اور لڑکے والوں نے ایک دوسرے کے بارے میں آس پاس کے لوگوں سے پوچھ بھی کر لی اور شادیوں کی باقی شرائط بھی طے پا گئیں۔ چند روز بعد یہ شادیاں انجام کو پہنچیں۔ شادی سے پہلے خالد نے مہنور کی صرف چند تصاویر ہی دیکھی تھیں۔ اس کے سانولے رنگ کی تصاویر دیکھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ تصاویر دیکھ کر ہی وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس نے اپنی ماں کے فیصلے کے آگے بلا چوں چراں کیے بغیر سر جھکا دیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی یہ پسند مزید بڑھ گئی۔ مہنور ایک مثالی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس کا رنگ تو سانولا تھا مگر چہرے کے نقوش بہت دل آویز تھے۔ پھر اس کے بولنے میں ایک ایسی نرمی اور دلکشی تھی کہ اس کی آواز سن کر خالد کے دل میں گدگدی سی ہونے لگتی تھی۔
ماہنور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خالد اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے آج تک ماں کے کسی حکم سے انحراف نہیں کیا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی ساس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گی تو یہ بات خالد کے دل میں اس کی مزید قدر و منزلت پیدا کر دے گی۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے اخلاق اور خدمت سے ساس، جیٹھ اور شوہر کے دلوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ خالد کو محسوس ہوا کہ اس کی بیوی ایک ایک چیز کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے ان کی بیویوں کے رویے کی شکایات سنتا رہتا تھا، مگر ماہنور نے اسے ابھی تک کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس چیز نے خالد کے دل میں اس کی محبت اور بھی بڑھا دی تھی۔ وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ کام سے سیدھا گھر آئے اور ماہنور کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ماہنور کے چھوٹے موٹے کاموں میں وہ ہاتھ بھی بٹاتا رہتا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ہنسی خوشی دیکھ کر خالد کی ماں بھی دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی۔ ماہنور صبح سویرے خالد سے پہلے بیدار ہو جاتی۔ گھر میں کوئی اور بہو تو تھی نہیں۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر سب کے لیے ناشتہ بناتی۔ خالد کی ماں کو بھی اس کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ وہ اب دیر سے سو کر اٹھنے لگی۔ صبح اس کے کرنے کے لیے کوئی کام تو ہوتا نہیں تھا۔ یہاں تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد خالد کی بہن سعیدہ کی اپنے شوہر سے کھٹ پٹ شروع ہو گئی۔ کچھ وہ زبان کی تیز تھی، کچھ اس کا شوہر گرم دماغ کا تھا۔ لڑائی جھگڑے اتنا بڑھے کہ ایک روز وہ شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ ماں کو اندازہ تھا کہ سعیدہ زبان کی تیز ہے۔ اس نے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلایا اور اس کی ذرا بھی طرفداری نہیں کی۔ سعیدہ کو جب ماں کی طرف سے شہ نہیں ملی تو اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس کے دونوں بھائی بھی الگ الگ سے تھے۔ انہوں نے اس کے گھر آ کر بیٹھ جانے پر اس کی ذرا بھی ہمت افزائی نہیں کی اور نہ ہی یہ کہا کہ وہ ابھی جا کر اس کے شوہر کو مزہ چکھاتے ہیں۔ سعیدہ کی ماں کو امید تھی کہ دو ایک روز میں اس کے سسرال سے آ کر اسے کوئی لے جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دروازے کی بیل بجتی تھی تو وہاں کوئی اور ہوتا تھا۔ سعیدہ کا شوہر یا کوئی سسرالی نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے فون پر بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ماہنور البتہ اس کوشش میں تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے اور سعیدہ واپس اپنے سسرال چلی جائے۔ اس نے اس سلسلے میں فون پر بھی اور خود اپنے گھر جا کر بھی کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ یہ مسئلہ سلجھ جائے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس کا بھائی بیوی کی بد زبانی سے سخت طیش میں تھا۔ ہفتہ گزرا اور سعیدہ کے سسرال سے کوئی نہ آیا تو اس کی ماں کو معاملہ گمبھیر ہوتا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے اب بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا تو پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ وہ دل کی ایک اچھی عورت تھی، مگر بیٹی کے معاملے نے اسے دل کے بجائے دماغ سے کام لینے پر مجبور کر دیا۔ سعیدہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ سسرال والوں کی بے اعتنائی اس کے حق میں بہتر نہ ہوگی۔ اس نے بہت سوچ و وچار کے بعد اپنی چھوٹی نند کو فون کیا۔ فون پر بات ہوئی تو اسے نند کے لہجے میں بے رخی سی محسوس ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہاں پر اس مسئلے پر کافی گفت و شنید ہوئی تھی۔ چونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اس لیے بھائی جان اس بات پر بہت خفا ہیں۔ وہ اب اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ آپ کو دوبارہ گھر میں رکھیں۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے جہیز کا سامان واپس آپ کے گھر بھیج دیں گے۔ یہ سن کر سعیدہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ جلدی سے ماں کے پاس آئی اور اسے ان باتوں سے آگاہ کیا۔ سعیدہ کی یہ باتیں سن کر اس کی ماں چراغاں ہو گئی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی آخری چال چل دیتی۔ وہ خالد کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس صورتحال سے ماہنور بھی سخت پریشان تھی۔ اس کے اچھے رویے اور اخلاق کے باوجود سعیدہ کے گھر بیٹھ جانے کے بعد اس کی ساس اس سے کٹی کٹی سی رہ رہی تھی۔ ایسی شادیوں کا انجام اگر اچھا نہ ہو تو اسے پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک وہاں سے آزاد ہو کر آتی ہے اور دوسری یہاں سے آزاد ہو کر جاتی ہے۔ قصور ایک کا ہوتا ہے، سزا دونوں کو ملتی ہے۔ شام کو جب خالد گھر آیا تو اس کی ماں اسے الگ کمرے میں لے گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات محسوس کر کے خالد بھی چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سعیدہ کا مسئلہ ہوگا۔ جب اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی تو ماہنور کھڑکی میں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور کئی انجانے خدشوں نے اسے گھیر لیا۔
خالد کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، خالد، میں نے بہت صبر کر لیا ہے، وہ لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سعیدہ کے جہیز کا سامان بھی واپس کر رہے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں وہاں چل کر بات کرنی چاہیے۔ خالد نے کہا، مہانور بھی مسلسل ان سے رابطے میں ہیں، دولہا بھائی کچھ زیادہ ہی غصے میں معلوم ہوتے ہیں، ہم ان کی کون سی جائیدادیں دبا کر بیٹھ گئے ہیں کہ وہ غصہ کر رہے ہیں؟ کیا میاں بیویوں میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ایسا بھی کیا کہ دوسروں کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیا جائے؟ اس کی ماں تل ملا کر بولی، مجھے اب تم سے یہی کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ سعیدہ کے جہیز کا سامان وہ لوگ واپس کریں، تم اپنی بیوی کو اس کے سامان کے ساتھ اس کی ماں کے گھر روانہ کر دو۔ مگر امی، خالد نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی ماں نے اس کی بات کاٹ دی اور بڑے غصے سے بولی، اگر مگر کچھ نہیں، تم وہی کرو گے جو میں تم سے کہہ رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت، یہ میرا حکم ہے۔ ماں کی دو ٹوک بات سن کر خالد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھا ہی روتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آیا۔ مہانور بستر پر پریشان بیٹھی تھی، وہ اس سے کچھ دور بیٹھ گیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، مہانور، میں سخت اذیت میں مبتلا ہو گیا ہوں، ماں جی کا حکم ہے کہ تم اپنے گھر روانہ ہو جاؤ، اپنا سامان بھی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، تم سامان پیک کرو، میں ٹرک منگواتا ہوں۔ مہانور کو چکر سے آنے لگے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی، وہ روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ خالد نے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے اور موبائل پر کسی کو ٹرک لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں ٹرک پہنچ گیا، اس میں 2 مزدور بھی موجود تھے۔ خالد ان کے ذریعے وہ سامان ٹرک میں لدوانے لگا جو شادی کے وقت مہانور اپنے ساتھ لائی تھی۔ جب سارا سامان ٹرک پر چڑھا دیا گیا تو خالد نے ٹرک ڈرائیور سے کہا، سامان کو اپنی نگرانی میں اتروانا، ہم بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ خالد کا بھائی گھر میں نہیں تھا۔ خالد کی ماں اور سعیدہ ایک دوسرے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی مہانور سے ملنے کی کوشش یا اس کو خدا حافظ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ خالد کو یہ بات بتانے کے لیے خود ہی ان کے پاس جانا پڑا کہ مہانور جا رہی ہے۔ بے زبان اور بے بس مہانور کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ اس کو تو صرف یہ پتا تھا کہ چند ماہ پہلے اس کا گھر آباد ہوا تھا اور اب وہ گھر ٹوٹ رہا ہے۔ وہ شال اوڑھ کر برآمدے میں کھڑی ہو گئی۔ خالد سے دور ہو جانے کے خیال نے یکدم اس کا دل لرزا دیا اور وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد خالد واپس آ گیا۔ مہانور نے اس کی آنکھیں نم دیکھیں۔ مہانور کو بھی اندازہ تھا کہ وہ بھی بہت افسردہ ہے، مگر ماں کے حکم سے مجبور ہے۔ اس کی محبت ایک مرتبہ پھر اود کر آئی۔ اس کو تسلی دینے کی خاطر وہ بولی، دعا کیجیے گا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اور ہم دوبارہ اکٹھے ہنسی خوشی رہنے لگے، آپ روئیں مت۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ خالد نے اپنا موبائل نکال کر کریم والوں سے گاڑی منگوائی اور اپنا ایڈریس بتا کر فون بند کرتے ہوئے بولا، ان حالات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں نے پہلے ہی سارے انتظامات کر لیے تھے۔ تم میری آنکھوں میں اس لیے آنسو دیکھ رہی ہو کہ آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ماں کے حکم کی خلاف ورزی کرنے جا رہا ہوں۔ تم اپنی امی کے گھر نہیں بلکہ اپنے نئے گھر جا رہی ہو۔